5 منٹ گزر چکے تھے. اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے اندر چلے جانا چاہیے. ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتے ہوئے اس نے کلک کر کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا. وہ دلہن بنی بیڈ پر بے سود پڑی تھی. اسے دیکھ کر وہ مسکرا دیا. وہ جان چکا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے. اگلے ہی پل وہ اس کے قریب پہنچا اور اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر پھر رک گیا. کوئی گستاخی کرنے سے پہلے اس نے چادر اٹھائی اور مینارہ کے وجود کو مکمل طور پر ڈھانپ دیا. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مینارہ، اس نے دھیمے مگر پرجوش لہجے میں کہا. اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں دوسروں کے حوالے کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، لیکن ابھی بھی سب کچھ بگڑا نہیں. اس کی آواز میں یقین تھا. اسی لیے تو میں یہ سب کر رہا ہوں، کیونکہ جانتا ہوں کہ ابھی وقت ہے، ابھی میں تمہیں حاصل کر سکتا ہوں، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. یہ کہتے ہوئے ارسلان نے مینارہ کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. مینارہ، جلدی باہر نکلو، نکاح کا انتظام ہو گیا ہے. یہ آواز کوئی اور نہیں بلکہ مینارہ کی امی جان کی تھی. ارسلان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر خود سے بولا، یہ چچی یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اب مجھے مینارہ کو کہیں چھپانا ہوگا. جلدی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر اچانک اس کی نظر الماری پر جا ٹھہری. اس کے پاس وقت کم تھا. بغیر کچھ اور سوچے اس نے الماری کا دروازہ کھولا، مینارہ کے وجود کو سلیقے اور احتیاط سے اندر رکھا اور فوراً دروازہ بند کر دیا. باہر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آنا بند ہو چکی تھی، لیکن ارسلان کو زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں لگا. اس نے گہری سانس لی، دروازے کا لوک کھولا اور کھڑکی سے نیچے کود گیا. ارسلان 2 سال بعد واپس آیا تھا. 2 سال پہلے اس کے چچا فرحان صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے بڑے بھائی افتخار صاحب کے بیٹے کے لیے دینا چاہتے تھے. جیسے افتخار صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کے منہ سے یہ بات سنی، وہ گہری سوچ میں پڑ گئے. وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ارسلان خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہے. اس کی اپنی کچھ ترجیحات ہیں. بھائی صاحب، آپ نے مجھ سے رشتہ تو مانگ لیا، مگر میں اپنے بیٹے سے پوچھے بغیر ہاں نہیں کر سکتا. افتخار صاحب نے 2 ٹوک جواب دیا. یہ سن کر فرحان صاحب مسکرائے اور پر اعتماد لہجے میں بولے، فکر نہ کرے، میں انتظار کر لوں گا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ ارسلان کبھی انکار نہیں کرے گا. میری مینارہ لاکھوں میں ایک ہے، ہماری اکلوتی بیٹی ہے. فرحان صاحب کو یقین تھا کہ ان کا بھتیجا کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، مگر جیسے ارسلان کو یہ بات معلوم ہوئی، اسے پورے گھر میں ہنگامہ بھرپا کر دیا. ڈیڈ، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہوش میں تو ہیں؟ وہ غصے سے بولا. اس کا وزن دیکھا ہے آپ نے؟ کتنا زیادہ ہے. آپ کو پتا ہے نا شادی کے بعد کتنی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. میں اس موٹی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا. یہ سن کر افتخار صاحب نے بے بسی سے اپنا سر تھام دیا. میں اپنے چھوٹے بھائی کو کیا جواب دوں گا؟ ارسلان بھی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا. بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور اچانک بولا، ڈیڈ، میں امریکہ چل جاتا ہوں. یہ سب سے صحیح بہانہ ہوگا. اس طرح نہ مجھے کوئی سوال کرے گا، نہ کوئی وجہ پوچھے گا. آپ سب کو کہہ دے کہ میں باہر جا رہا ہوں بس. ارسلان کی بات سن کر افتخار صاحب سمجھ گئے تھے کہ ان کے بیٹے کو مینارہ میں ذرا بھی دلچسپی نہیں. انہوں نے صاف صاف اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیا. مگر جیسے مینارہ کو یہ سب معلوم ہوا، اس کا دل بے چین ہو گیا. وہ فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچی اور پرعزم لہجے میں بولی، بابا، میں خود ارسلان سے بات کروں گی. اگر اسے باہر جانا ہی ہے تو ہم کم از کم ایک چھوٹی سی منگنی تو کر سکتے ہیں. کوئی ایک رسم ہو جائے گی تو مجھے اندازہ ہوگا کہ اگر میری شادی ہونی ہے تو وہ ارسلان سے ہی ہونی ہے. اور کون سا بھی شادی ہو رہی تھی. مینارہ نے خود سے کہا اور گہرا سانس لیا. مجھے ارسلان سے بات کرنی ہوگی. فرحان صاحب اپنی جذباتی بیٹی کو روک نہ سکے. وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے سیدھا ارسلان کے کمرے میں جا پہنچے. ارسلان جو اس وقت پیکنگ کر رہا تھا، مینارہ کو اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک گیا. اچانک اس کا موڈ بگڑ گیا. تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے ناگواری سے ایک نظر مینارہ پر ڈالی. وہ بھرے جسم والی، اپنی عمر سے زیادہ بڑی نظر آنے والی لڑکی تھی. اس میں کوئی کشش نہیں تھی، البتہ اس کے نئے نقش حد درجہ خوبصورت تھے. میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں، آپ نے انکار کیوں کیا؟ مینارہ نے بے باک لہجے میں کہا، بغیر کسی جھجک کے. ارسلان اس کی بات سن کر بوکھلا کر رہ گیا. تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے میرے کمرے میں آنے کا؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو فضول میں باتیں بنیں گی. فوراً واپس جاؤ. اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دروازے کی طرف جانے کا کہا. نہیں، مینارہ نے ضدی لہجے میں کہا، میں آپ کا جواب سنے بغیر واپس نہیں جاؤں گی. بتائیں، آپ نے امریکہ جانے کا کیوں کہا؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کو باہر جانے میں کوئی دلچسپی نہیں. اب تو آپ بزنس بھی سنبھالے ہیں، پھر اچانک یہ فیصلہ کیوں؟ ارسلان نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں موند لی. دیکھو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا مجھے جانا ہے اور یہ بہت ضروری ہے. اس نے سخت لہجے میں کہا. میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ مجھے کیوں جانا ہے؟
وہاں میری کئی اہم ڈیلز ہیں جو باہر جا کر ہی ممکن ہو سکتی ہیں۔ اور وہ رکا، پھر ہاتھ جھٹک کر بولا، شاباش، واپس چلی جاؤ۔ یہ سن کر مینارہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے تو پھر کم از کم ہم منگنی کر لیتے ہیں، اس سے مجھے تسلی ہو جائے گی کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ورنہ میں ساری زندگی آپ کے نام پر بیٹھی رہوں گی۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ اگر انکار کرنا ہے تو سیدھا انکار کر دے۔ یہ سنتے ارسلان کے سر پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اچھا تمہیں یہ جاننا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا نہیں؟ تو سنو۔ اس کا لہجہ زہر میں بھرا ہوا تھا۔ میں تم سے کبھی بھی مر کر بھی شادی نہ کروں۔ دیکھیے تم نے اپنی شکل، ہے کیا تمہارے اندر؟ نہ رنگ ہے نہ روپ، پتہ نہیں تم کیا کھاتی ہو کہ ہاتھی کی طرح موٹی ہوتی جا رہی ہو۔ میں شادی کے بعد یہ مصیبت اپنے سر کیوں لوں؟ مجھے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ارسلان کے زہر بھرے الفاظ مینارہ کے دل میں خنجر کی طرح اترے۔ اس کے آنسو بے اختیار گالوں پر لڑکنے لگے۔ اپنے آنسو صاف کرتی، دل شکستہ اور ٹوٹتی ہوئی مینارہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بہت اچھا ہوا، اسے اسی طرح جواب دینا ضروری تھا۔ نہ جانے کب سے سر پر سوار تھی۔ ارسلان نے ناگواری سے منہ میں بڑبڑایا اور دوبارہ اپنی پیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ مینارہ اس کی باتوں کو دل پہ لے چکی ہے۔ ارسلان کے ٹکٹس پہلے بک ہو چکے تھے۔ وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہا تھا اور اب اس کا خواب تھا کہ وہاں جا کر مستقل طور پر سیٹل ہو جائے۔ ایک مہینہ بعد مینارہ بالکل بدل چکی تھی۔ السلام علیکم۔ مینارہ ہامتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا، سانس دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ فرزانہ بیگم نے اسے یوں ہانپتے کامتے دیکھا تو گھبرا گئی۔ بیٹا کیا کر کے آئی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں جم گئی تھی امی جان، وہ بامشکل بولی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فرزانہ بیگم نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دی۔ فرحان صاحب دیکھا آپ نے اپنی بیٹی کو؟ پتہ نہیں اس کو جم جانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں بلا وجہ خود کو اتنی مشقت میں ڈال رہی ہے۔ فرحان صاحب نے گہری سانس لے کر کہا، میں سمجھا چکا ہوں مگر یہ سمجھنے کو تیار نہیں، اب کیا کریں؟ مگر مینارہ نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اب روزانہ صبح سویرے جم جانے کی تیاری کرتی اور سخت محنت کرتی۔ اس کا فٹنس کوچ اور کوئی نہیں بلکہ ارحم تھا، جو حال ہی میں امریکہ سے لوٹا تھا اور جم کا مالک تھا۔ وہ خاص ٹریننگ دیتا تھا، جبکہ اس کی بہن زہرہ لڑکیوں کو ٹریننگ دیتی تھی جم میں۔ جیسے مینارہ اندر داخل ہوئی، ارحم کی نظر اس پر گئی۔ وہ چونک کر اپنی بہن زہرہ سے بولا، زہرہ یہ لڑکی پہلے تو کبھی جم میں نہیں آئی، یا شاید میں نے دھیان نہیں دیا۔ زہرہ ہلکا سا ہنسی، ارے بھائی یہ پچھلے 1 مہینے سے آ رہی ہے، اب تو کافی وزن کم بھی کر چکی ہے، میں ہی سے ٹریننگ دیتی ہوں۔ اچھا اس کا نام کیا ہے؟ ارحم نے مزید دلچسپی لی۔ مینارہ خانزادہ، زہرہ نے بے فکری سے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی ارحم چونک گیا۔ اچھا تو یہ خانزادہ فیملی کی ہے، یعنی وہ حویلی والے؟ زہرہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ بھائی کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی پوچھا۔ دراصل ارسلان کو جانتا ہوں، وہ بھی امریکہ گیا ہوا نا۔ زہرہ اپنی روٹین میں مصروف ہوگی، مگر ارحم کی نظریں مسلسل مینارہ پر جمی ہوئی تھی۔ مینارہ ٹریڈ مل پر مسلسل دوڑ رہی تھی، جیسے کسی اندیکھے دشمن کو شکست دینا چاہتی ہو۔ ہر بار جب وہ اپنی رفتار بڑھاتی، ارسلان کی وہی تلخ باتیں، وہی تحقیر امیز لہجہ اس کے دماغ میں گونجنے لگتا۔ یہی خیال اسے مزید جوش دلاتا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی، سانس تیز ہو رہی تھی، مگر ہار ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مگر جیسی وہ ویٹ مشین کے قریب پہنچی، اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس نے ایک لمحہ رک کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پھر اچانک غصے میں مشین کو ٹھوکر مار دی۔ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، مجھے لگتا ہے میں ہار گئی ہوں، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ تب اس کے کانوں میں کسی کی بھاری گہری آواز گونجی، اے لڑکی، میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم اتنی مضبوط ہو، پھر بھی اتنی جلدی ہار کیوں مان لیتی ہو؟ مینارہ چونک کر پلٹی۔ سامنے ایک لمبے قد، وجیح چہرے اور گہری آنکھوں والے شخص کو کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت چمکی۔ آپ کون؟ اور آپ کو مجھ سے کیا مطلب؟ اس نے الجھن سے پوچھا۔ وہ شخص ہلکا سا مسکرایا، جیسے اس کے رد عمل کی توقع پہلے سے ہو۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میری جم میں کھڑی ہیں، میری ہی مشینز یوز کر رہی ہیں اور مجھے ہی نہیں جانتی؟ ارحم نے دلچسپی سے کہا اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ دیکھیے آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ناٹ انٹرسٹڈ، مینارہ نے سرد مہری سے کہا اور رخ موڑ لیا، مگر جیسی وہ جانے کے لیے پلٹی، ارحم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ ارسلان کی کزن ہے نا؟ مینارہ خانزادہ۔ یہ سنتے مینارہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے کسی نے اس کا زخم کو ریت دیا ہو۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور سخت لہجے میں بولی، آئندہ مجھے ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا، جیسے کوئی شدید تکلیف اندر ہی اندر اسے چاٹ رہی ہو۔ ارحم فوراً سمجھ گیا کہ ارسلان کا نام لے کر اس نے غلطی کر دی ہے۔ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے ارسلان کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، وہ نرمی سے بولا۔
مگر مینارہ اب اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ کیا میں آپ کا موڈ فریش کر سکتا ہوں؟ ارحم اس کے پیچھے تیز قدموں سے چل رہا تھا، جبکہ مینارہ ہلکی سی خفگی کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ گلابی شرٹ میں ملبوس ہلکی سی نرمی لیے ہوئے جیسے خود کو سنبھال لی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی، ارحم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں کیا کروں کہ آپ مجھے معاف کر دیں؟ ارحم کی آواز میں سچائی کی گہری جھلک تھی۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو ہرٹ کر دیا، پلیز اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ چلے ہم جوس پینے چلتے ہیں۔ مینارہ جو کچھ لمحے پہلے تک سنجیدہ تھی، اچانک کھلکھلا کر ہنسی۔ وہی پرانی چلبلی مینارہ جو ارحم نے پہلی بار دیکھی تھی۔ ارحم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مینارہ نے گہری سانس لے کر کہا، آئی ایم ریئلی سوری، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، آپ کو یوں ہی تنگ کر رہی تھی۔ ارحم حیران ہوا، پھر مسکرایا۔ مینارہ کی شوق طبیعت دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ جوس پینے جانا ہے تو آئیں بیٹھے، میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ مینارہ کی بات سنتی ارحم کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ان کی دوستی کی ابتدا ہوئی، مگر ارحم کے دل میں جو جذبات پیدا ہو چکے تھے وہ بس دوستی تک محدود نہیں تھے۔ وہ تو پہلی نظر میں مینارہ کو پسند کرنے لگے تھے۔ اب بس وہ چاہتا تھا کہ مینارہ کی طرف سے بھی ہاں ہو جائے۔ فرزانہ بیگم اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر مطمئن تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مینارہ کا دل پہلے کی نسبت زیادہ مطمئن ہو چکا ہے۔ تبھی اچانک فرحان صاحب بولے، مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں اس نے کسی کو پسند نہ کر لیا ہو، پتہ نہیں ارسلان کب آئے گا، میں پھر سے بھائی صاحب سے بات کروں گا۔ فرزانہ بیگم تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ ہوش میں تو ہیں آپ؟ وہی ارسلان جس نے میری بیٹی کو ٹھکرا دیا تھا، جس نے اسے یوں نظر انداز کیا جیسے وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اور آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے وہی بات چھیڑی جائے؟ وہ غصے میں کہہ رہی تھی، مگر ان کے لہجے میں ماں کی محبت جھلک رہی تھی۔ میری بیٹی اگر خوش ہے تو میں اس کی خوشی کو تلاش کروں گا، نہ کہ اسے ماضی کے دکھوں میں دھکیلوں گی، اور اگر واقعی کسی لڑکے کا چکر ہے تو ہم خود عزت کے ساتھ اس کے گھر جائیں گے اور اس کا رشتہ مانگیں گے۔ یہ سنتے ہی فرحان صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ مینارہ کا دل ارسلان نے توڑا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اب بھی یہی سوچتے تھے کہ ان کی اکلوتی بیٹی کو خاندان کے باہر بھیجنے سے بہتر ہے کہ اس کی شادی خاندان میں ہی ہو جائے۔ تم ارسلان سے ناراض ہو؟ ارحم نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں نے اس دن ارسلان کا ذکر کیا تو تمہیں غصہ آ گیا تھا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ارحم نے ارسلان کا ذکر کیا ہو، بلکہ دوسری بار بھی یہی سوال دہرا رہا تھا۔ دونوں اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان اب کافی گہری دوستی ہو چکی تھی، مگر جیسے ارحم نے ارسلان کا ذکر کیا، مینارہ اچانک چونک گئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر لاپرواہی سے باہر سڑک پر تیزی سے دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی اور مدھم لہجے میں بولی، مجھے اس کا نام سننا بھی پسند نہیں، بس ہمارے بیچ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ ارحم نے دلچسپی سے پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ مینارہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے وہ خود کو سنبھالتی رہی، پھر آہستہ آواز میں بولی، گھر والوں نے ہماری بات پکی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ارسلان نے مجھے ٹھکرا دیا، صرف اس لیے کیونکہ میں موٹی تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بجھا ہوا سا رنگ ابھر آیا تھا۔ یہ سن کر ارحم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ اور کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ ارحم بے یقینی سے بولا، اور ارسلان ایسا انسان نہیں لگتا۔ ارحم یوں بول رہا تھا جیسے وہ برسوں سے ارسلان کو جانتا ہو، مگر حقیقت بھی یہ تھی کہ ان دونوں میں کافی دوستی تھی۔ مینارہ نے گہری سانس لی، اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک ارحم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس میں یہاں تمہیں اسپیشل محسوس کروانے آیا تھا، اور دیکھو میں نے تمہارے زخم پھر سے بھرے کر دیے۔ مینارہ تمہیں یہاں بیٹھنا پڑے گا کیونکہ میں تم سے اپنے دل کی بات کہنے والا ہوں۔ یہ سن کر مینارہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں کسی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں ارحم، وہ گھبرا کر بولے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ارحم نے گہری سانس لی، پھر سچائی سے لبریز لہجے میں بولا، جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا مینارہ، بات یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر مینارہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اور جانتی ہو، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے وجود سے نہیں بلکہ اس کی روح سے محبت کرتا ہے۔ مجھے تمہاری روح سے محبت ہے مینارہ۔ یہ کہتے ارحم نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور آہستہ سے کھولی۔ مینارہ کی نظر ڈبیا پر جم گئی۔ اندر ایک چمچماتی ہیرو کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیا کہے۔ وہ خاموش رہی تو ارحم نے نرمی سے کہا، مجھے پتا مینارہ تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہوگا، لیکن بس ایک بار، صرف ایک بار میری دی ہوئی یہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لو۔ اس کے بعد جتنا وقت چاہو لے سکتی ہو، پر میری محبت کو ٹھکرانا مت۔ میں اس شخص کی طرح نہیں ہوں جس نے تمہیں روند ڈالا۔ یہ سن کر مینارہ کے چہرے پر اچانک اداسی چھا گئی، اور اگلے لمحے ارحم نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما
اور اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ مینارہ بے حد الجھن میں تھی، مگر تب تک ارحم وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اپنی چیزیں سمیٹتی رہی، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ یہ سب بس ایک خواب ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو فرزانہ بیگم اور فرحان صاحب نے کئی سوالات کیے، مگر وہ خاموش رہی۔ 2 دن سے وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، اور جب بھی دل اداس ہوتا وہ اپنی انگلی میں چمکتی اس انگوٹھی کو دیکھنے لگتے۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا، امی جان، بابا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ دھیمے مگر پرعزم لہجے میں بولی، میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ فٹنس ٹرینر ارحم ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آ سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ہلکی سی لرز گئی۔ فرزانہ بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر محبت سے اس کی گال تھپتھپاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، یہ تو خوشی کی بات ہے مینارہ۔ اگر وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور تم مجھ سے خوش ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر مینارہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ فوراً اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے سالوں کا بوجھ آج اتر گیا ہو، جیسے کہیں نہ کہیں وہ بھی اس محبت پر یقین کرنے لگی ہو۔ مینارہ اور ارحم کا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ اب مینارہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو۔ ارحم نے ہر پل مینارہ کو اپنی محبت کا یقین دلایا، اور وہ بھی اب جان چکی تھی کہ محبت سچی ہے۔ دھوم دھام سے ہونے والی منگنی کی تصویریں ہر طرف پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ امریکہ میں موجود ارسلان خانزادہ تک بھی پہنچ گئی۔ ارحم مینارہ کے ساتھ وہ اپنے فلیٹ کی بالکونی میں کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ جیسے ان تصویروں پر نظر پڑی اس کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارحم سے اس کی کئی بار امریکہ میں ملاقات ہوئی تھی، اور وہ پاکستان پہنچ کر اسی کی کزن کو پھنسا چکا تھا، مگر اصل جھٹکا تب لگا جب اس نے مینارہ کو زوم کر کے تصویر میں غور سے دیکھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ غصے میں فوراً فون اٹھاتا اور پاکستان کال ملاتا ہے۔ ڈیڈ، یہ کیا سن رہا ہوں؟ مینارہ کی منگنی ہوگی، اور وہ بھی ارحم سے؟ فون کے دوسری طرف افتخار صاحب نے گہری سانس لی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں، تمہیں کیا لگا تھا وہ تمہاری یاد میں بیٹھی رہے گی، تمہارے غم میں گھلتی رہے گی؟ انکار تم نے کیا تھا۔ ارسلان کے سن کر ارسلان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا غرور چکنا چور ہو رہا تھا۔ امریکہ میں سے کچھ نہیں ملا تھا، وہ بس 2 سال سے عیاشی میں لگا رہا تھا، اور اب مینارہ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ شادی کب ہے؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ افتخار صاحب نے لاپرواہی سے کہا، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈیڈ، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں اس کا کزن ہوں، فرسٹ کزن۔ اس کی شادی پر تو آؤں گا پاکستان، اور ہاں، مجھے ارحم کے بارے میں بھی کچھ بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے؟ افتخار صاحب ایک دم سیدھے ہو گئے۔ ارسلان نے ایک ہلکا سا توقف کیا، پھر جیسے خود سے لڑتا ہوا بنا، میں بھی نہیں بتا سکتا، لیکن چچا اور چچی کو ایک بار سوچنے کے لیے کہیں پلیز۔ یہ کہتے اس نے سر آسمان کی طرف کیا، لیکن آنکھیں بند تھی اور گہری سانس لیں۔ دوسری طرف سے افتخار صاحب نے بیزاری سے فون بند کر دیا۔ ارسلان کے دل میں عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مجھے یہ سب برا کیوں لگ رہا ہے؟ میں کیوں تکلیف محسوس کر رہا ہوں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ غصے، بے بسی اور شرمندگی کے ملے جوئے جذبات میں اس نے پھر سے سگریٹ نکالی اور ایک کے بعد دوسری سگریٹ جلانے لگا، جیسے دھوئیں کے ساتھ اپنے اندر کی الجھنیں بھی اڑانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تو یہی کہوں گا فرحان کہ تم ایک بار سوچ لو، پتہ نہیں لڑکا کیسا ہے۔ ہماری مینارہ اکلوتی بیٹی ہے، جسے تم لوگوں کو عزیز ہے، ویسے ہی مجھے بھی، میں بھی اس کی فکر کرتا ہوں۔ ایک بار جانچ لو، پرکھ لو۔ افتخار صاحب کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ فرحان صاحب غصے سے بولے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ پتہ ہے نا ہماری بیٹی نے خود لڑکا چنا ہے، تو وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ اور ہاں، آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم کہ ارحم کیسا ہے اور کیسا نہیں؟ فرحان صاحب کی تیز باتیں سن کر افتخار صاحب نظریں چرانے لگے۔ وہ دراصل ارسلان بھی شادی میں ضرور آئے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ارحم کو جاننا ہے اور پتہ نہیں اس کا دوست لگتا ہے، پر دوستی تو ٹوٹ گئی تھی۔ افتخار صاحب نے جھجکتے ہوئے بات مکمل کی۔ فرحان صاحب فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گئے۔ اچھا، تو یہ سب کہنے کے لیے آپ کو ارسلان نے کہا ہے؟ یقیناً وہی نہیں چاہتا کہ ہماری مینارہ خوش نہ رہے۔ یہ سن کر افتخار صاحب فوراً انہیں ٹوکنے لگے، ایسا مت کرو، آخر وہ کیوں چاہے گا کہ مینارہ خوش نہ رہے؟ اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو ضرور اسے اپنی کزن کا خیال ہے، ورنہ وہ خاص طور پر امریکہ سے یہاں کیوں آتا؟ وہ بھی صرف مینارہ کی شادی اٹینڈ کرنے۔ افتخار صاحب کی باتوں سے فرحان صاحب کی بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ پریشان ہو کر مینارہ کے چہرے کی طرف دیکھتے جہاں خوشی کی چمک تھی، اور پھر ارحم کی آنکھوں میں جھانکتے جہاں محبت کی روشنی تھی۔ نہیں افتخار بھائی، مجھے آپ کی باتوں پر بالکل یقین نہیں آتا۔ پورے 2 سال بعد ارسلان خانزادہ واپس لوٹ آیا تھا۔
حویلی کو خاص طور پر سجایا گیا تھا، مگر ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے یہ سج دھج مینارہ کی شادی کی خوشی میں ہو۔ سب جانتے تھے یہ سب ارسلان کی واپسی کے لیے ہو رہا ہے، تو یہ سب اس کے لیے ہے۔ مینارہ نے جب یہ سوچا تو اس کے چہرے پر 12 بج گئے۔ ارسلان سب سے مل رہا تھا، مگر مینارہ نے دوری رہنے میں عافیت جانی۔ ارسلان نے سب کو تحفے دیے تھے، مگر مینارہ نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں ڈالی۔ جب سے وہ آیا تھا مینارہ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ مینارہ نے چونک کر سر اٹھایا اور سامنے ارسلان کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ارسلان کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مینارہ گھبرا کر بستر پر سیدھی ہو بیٹھی۔ ارسلان بنا اجازت اندر آ گیا۔ میں سب کے لیے تحفے لایا تھا، سب دے لیے، لیکن تم نے مجھ سے کوئی تحفہ نہیں مانگا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا شکوہ تھا، آنکھوں میں ایک تپش۔ مینارہ نے فوراً نظر چڑھائی۔ مجھے تمہارے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بہت سے تحفے مل چکے ہیں، تمہاری چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ مینارہ کی تڑپتی ہوئی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ ارسلان نے بیگ آگے رکھا۔ مگر مجھے تمہیں دینے کا شوق ہے، شروع سے میں تمہیں دیتے آیا ہوں۔ وہ گہری نظروں سے مینارہ کو سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ ماننا پڑے گا میری باتوں کا تم پر کافی اثر ہوا ہے۔ کاش میں وہ سب باتیں پہلے کر لیتا تو تم بہت پہلے خود پر دھیان دے چکی ہوتی اور یوں فٹ ہو جاتی۔ ارسلان کی بے باک نظریں مینارہ کو ناگواری اور بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ارسلان، میں نے خود کو تمہاری وجہ سے نہیں بدلا۔ جب ارحم جیسا ٹرینر ہو تو کوئی بھی لڑکی خود کو فٹ رکھنے کی پوری کوشش کرے گی۔ یہ کہہ کر مینارہ نے ارسلان کی نظروں کا سامنا کیا، مگر اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ مینارہ نے ارسلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے وقار سے کہا۔ یہ سن کر ارسلان کا دل چھلنی ہو گیا۔ غصے سے اس نے مٹھی بھینچی اور بغیر کوئی جواب دیے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا باہر نکل گیا۔ مینارہ نے جیسی بیگ کھولا اس میں سرخ رنگ کی خوبصورت ساڑی رکھی تھی۔ یہ کیوں دی ہے اس نے؟ آخر چاہتا کیا ہے؟ مینارہ نے جھنجھلا کر ساڑی قریبی پھینک دی۔ کچھ دن بعد میری شادی ہونے والی اور اسے تحفہ دینے کی پڑی ہے۔ وہ خود سے ہم کلام تھے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی سرایت کر رہی تھی۔ دوسری طرف ارسلان نے غصے میں ارحم کو فون ملایا۔ وہ بالکنی میں کھڑا ایک ہاتھ سے ریلنگ پکڑے سوچوں میں گم تھا۔ فون اٹھاتے دوسری طرف سے ارحم کو ارسلان کی شوخ آواز آئی۔ واہ بھائی، بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے، میری ہی کزن تم نے پنسا لی۔ یہ سن کر ارحم جو بیڈ پر لیٹا تھا فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا بکواس کرے ارسلان، ہم تو دوست ہیں۔ مینارہ میری جم میں آتی تھی، اچھی لگی، کسی نے اس کا دل توڑا ہوا تھا تو بس میں نے جوڑا، وہ خود ہی مجھے اپنانے کے لیے تیار ہوگی۔ ارسلان کا چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں نے اس کا دل توڑا تھا؟ بس اس لیے کہ میں کسی مقصد کے تحت امریکہ گیا تھا، اور رہی بات اس کی تو وہ بچی ہے، نادان ہے۔ چلو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ارسلان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ بھرپور اعتماد کے ساتھ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ پھر ارحم موبائل کو گھول رہا تھا، جیسے ابھی بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ ارسلان کیا کرنے والا ہے۔ اگلی رات مینارہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، نگاہ کے لہنگے کو چیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھلا، ارسلان اندر آ گیا۔ تم نے میرا تحفہ قبول کیا؟ تھینک یو تو بولو، بھول گئی ہو کوئی تحفہ دیتا تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ سائیکو کی طرح اس کے سامنے روب جماتے ہوئے بولا۔ مینارہ کا سانس رک گیا۔ یہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کس نے اجازت دی میرے کمرے میں آنے کی؟ فوراً سے باہر نکلو۔ مگر ارسلان ڈیٹ بنا وہیں کھڑا رہا۔ میں ایسے نہیں جاؤں گا، میں تمہارے یہ ساڑی خاص طور پر لایا ہوں، پہن کر دکھاؤ۔ ارسلان کی آنکھوں کی شدت اور ضد دیکھ کر مینارہ کی گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ کہ میں وہ ساڑی پہن کر تمہیں بتاؤں کہ وہ کیسی لگ رہی ہے؟ یہی چاہتے ہو نا؟ مینارہ نے خفکی سے کہا اور ارد گرد کچھ تلاش کرنے لگے۔ جیسے اسے لائٹر نظر آیا اس نے ساڑی کو ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے لائٹر جلا دیا۔ شعلے بلند ہونے لگے، مگر مینارہ کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ دیکھ لیا تم نے، یہ ہے تمہارے تحفے کی وقت میرے لیے۔ یہ کہتے اس نے ساڑی کو فرش پر پھینکا اور غصے میں اپنے پیروں سے آگ بجھانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر ارسلان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ بنا کچھ کہے لمبے ڈگ بڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بہت بلند پرواز دکھا رہی ہو، بہت آسمانوں پر اڑ رہی ہو نا، میں بھی دیکھتا ہوں تمہاری شادی ارحم سے کیسے ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے چینی سے ہاتھ چٹکھانے لگا۔ اب اسے کچھ کرنا تھا فوراً۔ وہ یہی سوچنے لگا تھا۔ 2 دن مزید گزر گئے۔ آخر وہ دن آ پہنچا جب مینارہ ارحم کے نام کی دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر ارسلان کے اندر طوفان مچا ہوا تھا۔ یہ شادی نہیں ہونے دوں گا، یہ اس کی محبت تھی یا انا کی تسکین، جو بھی ہو بس یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے یہ سوچا اور پھر ارسلان نے ایک ملازمہ کو اپنے ساتھ ملا دیا۔ وہی ملازمہ جو جوس لے کر مینارہ کے کمرے میں جا رہی تھی۔ ارسلان نے فوراً سے اسے روک لیا۔ صاحب جی، سب خیریت؟ ملازمہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔
ارسلان مکمل تیاری میں تھا، کالے رنگ کی شیروانی پہنے، چہرے پر ایک خطرناک سنجیدگی تھی۔ بس وہی کرو جو کہہ رہا ہوں، یہ کہتے اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر ملازمہ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ نوٹ دے کر ملازمہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ارسلان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں سفیدی مائل پاؤڈر تھا۔ پورا پاؤڈر اس نے جوس میں ملا دیا۔ یہ جوس ویسے مینارہ کو 2 جیسے پہلے دے رہی تھی، کسی کو شک نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور ضد صاف جھلک رہی تھی۔ ملازمہ نے سراسمگی سے سر ہلایا اور جلدی سے مینارہ کے کمرے میں چلی گئی، اور یوں مینارہ نے وہی جوس پی لیا۔ چند لمحے گزرے اور پھر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ چند لمحے بعد ارسلان اس کے قریب آ چکا تھا۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ مینارہ کے جوبن پر ایک نظر ڈالتے ہوئے خود سے عزم کرنے لگا، مگر عین اسی لمحے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ مینارہ بیٹی، سب تیار ہے، باہر آؤ۔ یہ اس کی چچی کی آواز تھی۔ ارسلان فوراً گھبرا گیا۔ اب کیا کروں؟ بغیر کچھ سوچے اس نے مینارہ کو پلنگ کے نیچے چھپایا اور خود کھڑکی کے راستے باہر کود گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارحم کی ماں نے بے چینی سے سوال کیا تو فرزانہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ میں دوبارہ جا کر دیکھتی ہوں۔ فرزانہ بیگم تیزی سے مینارہ کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر کمرہ خالی تھا۔ مینارہ، کہاں ہو تم؟ وہ بے قراری سے اسے آوازیں دینے لگی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری طرف مینارہ بے ہوش اپنی الماری میں پڑی تھی۔ الماری کا دروازہ ہلکا سا کھولا ہوا تھا۔ ارسلان جو بھی تھوڑی دیر پہلے وہاں تھا، ایک لمحے کے لیے نرم پڑا اور دروازہ تھوڑا سا کھول دیا۔ مینارہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ فرزانہ بیگم نے ہامتی ہوئی سانس کے ساتھ یہ خبر افتخار صاحب اور فرحان صاحب کو دی۔ حویلی میں سناٹا چھا گیا تھا، اور وہاں ایک طرف ارسلان بھی سب کے ساتھ کھڑا تھا، مگر یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ میں دیکھ کر آتا ہوں، مینارہ کہیں جا نہیں سکتے۔ ارحم فوراً باہر نکلا۔ دلہا ہونے کے باوجود وہ مینارہ کی فکر میں بے چین تھا۔ ادھر ارسلان سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ہر کوئی پریشان تھا۔ فرزانہ بیگم سر تھام کر بیٹھ گئی۔ میری بیٹی کہاں جا سکتی ہے؟ یہ شادی تو اس کی پسند کی تھی، مگر ارحم کی ماں کا صبر جواب نہیں گیا۔ اب میں اور انتظار نہیں کر سکتی۔ چل ارحم، ایسی لڑکی کو تم نے چنا جو تمہاری پرواہ تک نہیں کرتی۔ اپنی شادی کے دن کون اتنا لیٹ ہوتا ہے؟ اور وہ گئی کہاں ہے؟ ویسے تو وہ کب کی واپس آ چکی تھی۔ چلو، تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، کوئی اور مل جائے گی۔ اور یوں بارات جو کئی گھنٹوں سے انتظار کر رہی تھی واپس لوٹ گئی۔ حویلی میں صفائی ماتم بچھ چکی تھے۔ فرزانہ بیگم کرب سے چلا اٹھی، میری بچی کہاں جا سکتی ہے؟ فرحان صاحب ارسلان کے قریب آئے، کیا کہا تھا تم نے؟ ارحم کیسا انسان ہے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہیں یہ سب ارحم نے تو نہیں کیا؟ ارسلان جو بے نیاز انداز میں بیٹھا تھا فوراً کھڑا ہو گیا۔ چچا، میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، یہ کوئی نئی بات نہیں، وہ لڑکیوں کو محض استعمال کرتا ہے۔ لیکن فکر مت کریں، میں مینارہ کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ یہ کہتے وہ اوپر چلا گیا، مگر سیدھا مینارہ کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہاں وہی خاموشی تھی، اور پھر اسی وقت ارسلان نے مینارہ کو پلنگ کے نیچے سے باہر نکالا تھا، جس کا وجود ابھی بھی بے جان سا تھا۔ مینارہ جب تک بے ہوش تھی، ارسلان نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور حویلی کے بیک سائڈ سے وہ حویلی کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور اگلے ہی پل اس نے بے دردی سے مینارہ کی آستین چاک کر ڈالی۔ پھر اس کے وجود کو ساتھ لیے وہ ایک بار پھر حویلی میں داخل ہو گیا۔ اب وہ سب کے سامنے حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا، اور اس کے بازوؤں میں مینارہ کا بے ہوش وجود تھا جو جھول رہا تھا۔ سب نے یہ قدم اسے دیکھا۔ ایسی حالت میں حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ ارسلان کی اپنی حالت بھی غیر تھی، جبکہ سب گھر والے گھبرا چکے تھے۔ فرزانہ بیگم نے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے، گھبراہٹ ان کے چہروں سے آیا تھی۔ فرزانہ بیگم لرزتی آواز میں بولی، میری بچی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کہاں تھی؟ فرحان صاحب نے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا، پھر بے اختیار صوفے پر بیٹھ گئے۔ بتاؤ ارسلان، مینارہ کہاں تھی؟ افتخار صاحب نے سخت لہجے میں سوال کیا، مگر ارسلان خاموش تھا۔ وہ بس تیزی سے سانس لے رہا تھا۔ ایک گہری سانس لی، نظر جھکا لی۔ اب سوالوں کا وقت نہیں، پہلے سے ہوش میں لانا ہوگا۔ مینارہ، اٹھو اٹھو۔ ارسلان نے بے چینی سے اس کے گال تھپ تھپائے، جیسے وہ اس وقت مینارہ کا مسیحا تھا، پر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہی مینارہ کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ مینارہ بے ہوش تھی۔ ارسلان نے اسے ہوش میں لانے کی کافی کوشش کی، مگر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ پھر اچانک سے مینارہ کی آنکھیں کھولی تھی، پر اس کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پن تھا۔ اس نے اپنا سر تھاما ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو دوا جوش میں ملائی گئی تھی، اس نے مینارہ کو مکمل بے سود کر دیا تھا۔ اس کے حواس مفلوج ہو چکے تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ یاد نہیں کر سکتی تھی۔ ارسلان نے فوراً اعلان کیا، مینارہ مجھے حویلی کے پچھلے حصے میں اس حالت میں ملی۔ فرحان صاحب نے سر تھام لیا، میں ارحم کو فون کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ مینارہ مل گئی ہے۔ ارسلان نے جلدی سے فون نکالا، مگر فرحان صاحب نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ بس کرو ارسلان، وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، پر بتاؤ یہ سب ہوا کیسے؟
کس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا؟ اب کون اسے اپنائے گا؟ فرحان صاحب کرب سے بولے تھے۔ افتخار صاحب نے سخت لہجے میں کہا، فکر مت کرو فرحان، میرا بیٹا بھی زندہ ہے۔ پھر وہ ارسلان کی طرف مڑے۔ ارسلان، کیا تم مینارہ کو قبول کرو گے؟ یہ سنتے ارسلان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوگی، اور پھر چند لمحوں بعد مینارہ کے لبوں سے نکلا تھا، میں کہاں ہوں؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سر تھام کر وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دماغ جیسے کسی دھند میں ڈوب چکا تھا۔ فرزانہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا کچھ دیر پہ تمہارا نکاح ارسلان سے ہوگا۔ کیا؟ مینارہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اور پھر خاموشی سے نکاح ہو گیا۔ یہ خبر حویلی سے باہر نہیں نکلی، بس یہی کی یہی رہ گئی، دب کر ہی رہ گئی۔ مینارہ کو ارسلان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ تبھی ارسلان کا موبائل بجا، اسکرین پر ایک نام چمک رہا تھا۔ ارحم کا نام تھا، شاید اسے مینارہ کی فکر تھی۔ وہ نام دیکھ کر ارسلان کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہیلو ارحم، میں نے مینارہ سے نکاح کر لیا ہے۔ ارحم ابھی کچھ بول بھی نہیں پایا تھا کہ فون بند ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ارسلان کمرے میں داخل ہوا۔ مینارہ بار بار اپنے ذہن پر دباؤ ڈالتی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ارسلان اس کے سامنے بیٹھا سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ مینارہ نے بے چینی سے سر تھام لیا۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ میری شادی تو تم سے ہونے والی نہیں تھی، آخر میرے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، وہ بے بسی سے چیخ پڑی۔ ارسلان نے فوراً اس کے دونوں بازو تھام لیے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مینارہ، وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، بس فکر مت کرو۔ مینارہ کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے بس ہو کر ارسلان کے ساتھ بیٹھ گئی، اور ارسلان نے اس کی کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ اس نے اپنا حق وصول کر لیا تھا، اور نکاح کے سارے ہمیشہ کے لیے مینارہ کو حاصل کر لیا تھا۔ اگلی صبح مینارہ ابھی تک بے حد نڈھال تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اور ارسلان کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اسے اس سے نکاح کرنا پڑا؟ کیوں؟ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن مینارہ بے ہوش ہو گئی۔ فرزانہ بیگم گھبرا کر فوراً اسے اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھی اور مسکراتے ہوئے کہا، مبارک ہو، آپ امید سے ہیں۔ مگر یہ سنتے مینارہ کے چہرے کی خوشی قلب میں مانند بڑھ گئی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سب میرے ساتھ پچھلے 1 مہینے سے ہو رہا ہے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، آخر میرے ساتھ کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور پھر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے۔ جیسی وہ رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے اسے ایک خبر سنائی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کو غلط دوائیں دی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں؟ مینارہ نے سوچنے کی کوشش کی، مگر دماغ ایک سیاہ خلا میں ڈوب گیا، کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ گھر واپسی پر مینارہ نے خوشخبری ارسلان کو دی۔ ارسلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر چہرے پر بے چینی۔ ارسلان، تم مجھے بہت پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ مینارہ نے اسے جیسی پریشان دیکھا تو اس سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم فکر مت کرو، بس تمہاری حالت کا سوچ کر پریشان ہوں۔ ارسلان اس کو پیار سے دیکھ کر بولا تھا، مگر حقیقت میں ارسلان کی بے چینی کی ایک وجہ تھی، وہ ملازمہ جس نے اب بار بار ارسلان سے مدد مانگنی شروع کر دی تھی، اور پھر ایک دن اس نے دھمکی دی تھی، اگر تم نے میری مدد نہ کی تو تمہاری ساری حقیقت تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گی۔ یہ سنتے ارسلان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا کہ ملازمہ اب مزید اس گھر میں نہیں رہے گی۔ تبھی رات کو سوتے ہوئے ارسلان نے مینارہ کے گلے سے وہ سونے کا ہار نکال لیا تھا۔ اگلے روز مینارہ وہ سونے کا ہار تلاش کرنے لگی تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ ملازمت صفائی کرنے آئی تھی، اس نے یہ ہار چرایا ہوگا۔ ارسلان نے جیسے مینارہ کو کہا تمہیں کچھ یاد آیا؟ سکینہ بیگم آئی تھی صفائی کرنے کے لیے، مجھے ان سے پوچھنا ہوگا۔ تو مینارہ جھٹ سے کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب ارسلان نے اسے روک لیا، اس سے پوچھو گی تو وہ جھوٹ بول دے گی، مجھے لگتا ہے تمہیں اس کی تلاشی لینی ہوگی۔ مینارہ نے ارسلان کی بات سن تو اس سے بھی یہی لگنے لگا۔ یوں جیسے اس نے سکینہ بیگم کی تلاشی لی تو پھر سکینہ بیگم کے پرس سے وہ ہار نکلا جو چوری چھپے ارسلان نے اس کے پرس میں ڈال دیا تھا۔ مینارہ تو دنگ رہ گئی تھی۔ سکینہ بیگم، آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی، میں سال سے آپ یہاں ہماری حویلی میں کام کر رہی ہیں، آپ نے میرا ہار کیوں چرایا؟ مینارہ سخت لہجے میں بولی، جبکہ سکینہ بیگم نظر جھکا کر رکھے۔ میں نے کچھ نہیں چرایا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے اور یہ کام صرف اور صرف ارسلان صاحب کر رہے ہیں۔ یہ سن کر مینارہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مینارہ کو کسی نے یہ سچائی نہیں بتائی تھی کہ وہ ارحم کو پسند کرتی تھی، اسے ارحم کی شادی ہونے والی تھی، کیونکہ اگر یہ بات مینارہ کو معلوم ہو جاتی تو اس کے ذہن پر اثر پڑتا۔ سب گھر والوں نے باہمی مشورے سے مینارہ سے یہ سچائی چھپانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر جیسے ہی سکینہ بیگم نے مینارہ سے کہا ارسلان صاحب سے آپ کا نکاح جن حالات میں ہوا تھا اس کے بعد بھی آپ کو ان کی بات پر یقین ہے؟ دیکھیے چھوٹی بیگم، ایسا مت کریں۔ سکینہ بیگم کی بات سن کر مینارہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں سکینہ بیگم؟ میرے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے؟
तभी अरसलान ने मीनारे की बात काट दी। बस करो मीनारा, इसे घर से बाहर निकाला, इसे और तफ्तीश करने की जरूरत नहीं। यूं अरसलान ने बेदर्दी से सकीना बेगम को हवेली से निकाल दिया था, मगर उस पल के बाद ही मीनारे की बेचैनी बढ़ने लगी। उसे सुकून नहीं मिल रहा था। बार बार सकीना बेगम की बातें उसके जहन में खटक रही थी। तभी रात के वक्त वो हवेली से बाहर निकल आए। जैसे ही वो बाहर निकली, किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। वो खौफजदा होकर मुड़ी तो सकीना बेगम को देखकर हक्का बाका रह गई। सकीना बेगम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मीनारा ने जल्दी से पूछा। मैं आपको सच्चाई बताने आई हूँ। ये सच्चाई आपके घर वालों ने आपसे छुपाई है, मगर उसका पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सुनकर मीनारा घबरा गई। सकीना बेगम ने सारी हकीकत मीनारा को बता दी कि कैसे घर वालों ने सब कुछ उससे छुपाया है, और ये भी कि अरसलान ने अरहम से शादी से पहले उसके जूस में कुछ मिला दिया था। मीनारा अपने दिमाग पर जोर देने लगी और अचानक बेहोश हो गई। सकीना बेगम उसे फौरन अस्पताल ले गई। मीनारा को सब कुछ याद आ चुका था। उसे ऐसी दवा दी गई थी जिससे उसकी तमाम याददाश्त वापस आ गई थी। यूं वो जान गई कि उसके साथ कुछ वक्त पहले क्या हुआ था। अरसलान खानजादा के लिए उसके दिल में नफरत की एक लहर पैदा हो चुकी थी। जब वह अस्पताल से वापस आए तो सब घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। जैसे ही वो अंदर आई, अरसलान बेचैनी से उसके पास आया और उसके दोनों बाजू थाम कर बोला, कहाँ चली गई थी तुम्हें अंदाजा भी कि ऐसी हालत में तुम रात के वक्त हवेली से बाहर चली गई थी? हम सब परेशान हो गए थे, मगर अगले पल मीनारा ने नफरत भरी नजरों से उसे देखा और गुस्से में आकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अरसलान का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। खबरदार, जो आज के बाद मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत थी कि तुमसे बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता। और ये सब देखकर इफ्तिखार साहब और फरहान साहब भी हैरत रह गए, जबकि फरजाना बेगम भी दम बखूद रह गई थी। मीनारा, ये क्या तरीका है अपने शौहर से बात करने का? फरजाना बेगम ने उसे नरमी से समझाना चाहा, मगर इस वक्त वो गुस्से में भरी हुई थी। मुझे सब याद आ गया अम्मी जान। मीनारे की आंखों में चमक के साथ दुख भी था। यह इंसान, इसने धोखे से मुझसे निकाह किया, मेरे साथ फरेब खेला। जो कुछ भी हुआ इसका जिम्मेदार यही है। इसकी वजह से मेरी और अरहम की शादी नहीं हो सकी। इसी ने मेरे जूस में वो दवा मिलाई जिससे मेरी याददाश्त खत्म हो गई थी। मगर इससे क्या लगा था कि सच हमेशा के लिए मुझसे छुपा रहेगा? उसकी आवाज भारी हो चुकी थी, जैसे हर लफ्ज के साथ उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा। पर अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। ये सुनते ही घर के सभी अफराद हैरत में डूब गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। अरसलान चुपचाप बेयकीनी के आलम में मीनारा को देख रहा था। उसकी आंखों में वो पहाड़ जैसा गुरूर अब पिघलने लगा था, मगर मीनारा के दिल में उसके लिए नफरत की सुलगती हुई चिंगारियां मजीद भड़क उठी थी। वह तेज कदमों से सीधा अपने कमरे में चली गई, जबकि अरसलान एक पत्थर की मानिंद साकित खड़ा रह गया। रात गहरी हो चुकी थी, मगर हवेली के दौरो दीवार पर सुकून न था। अरसलान की पेशानी पर नदामत के साए थे। वो जान चुका था कि उसने जो कुछ किया वो नाकाबिले माफी है, मगर मीनारा से माफी मांगना भी जरूरी था। वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। वह ज़ेरे लब बुड़बड़ाया, मगर फिर भी एक उम्मीद के सहारे वो उसके दरवाजे तक चला आया। मीनारा, उसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक थी। अंदर खामोशी थी, लेकिन वह जानता था कि वह जाग रही है। मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपनी मोहब्बत में तुम्हें खोने का खौफ महसूस किया, इसलिए वो सब किया जो नहीं करना चाहिए था। मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद मोहब्बत। दरवाजे को उस पार खामोशी थी, लेकिन अरसलान जानता था कि मीनारा सुन रही है। हवेली में एक अजीब सी कशीदगी थी। सब घर वाले एक दूसरे से खफा हो चुके थे। फरहान साहब इफ्तिखार साहब से सख्त नाराज हो गए थे और बाकी अफराद भी बेयकीनी की कैफियत में थे। लेकिन एक सवाल सबके जहनों में था, अब क्या हो गया? मीनारा कहीं जा नहीं सकती थी। पहली बात तो ये कि उसकी हालत ऐसी नहीं थी, और दूसरी ये कि अगर वो मायके भी जाती तो वो भी इसी हवेली में था। ये सोचकर अरसलान के लबों पर एक हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट आ गई।